بچوں بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مجھے ڈاکٹر بننا ہے، دوسرا کھڑا ہوا اس نے کہا انجینئر بننا ہے، تیسرا کھڑا ہوا اس نے کہا مجھے ماسٹر بننا ہے، چوتھا کھڑا ہوا اس نے کہا ڈپٹی بننا ہے، پانچواں کھڑا ہوا کہنے لگا کلیکٹر بننا ہے، چھٹا کھڑا ہوا اس نے کہا مجھے یہ کچھ نہیں بننا۔ کہا تو کیا بنے گا؟ کہا مجھے مصطفیٰ کا صحابی بننا ہے، آقا کا صحابی بننا ہے۔ سر پہ کر کے استاد بیٹھ گیا، کہنے لگا حیرت ہے اس بچے کو کیسے پتا چلا تو صحابی کون ہوا کرتے ہیں۔ سارے لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں صرف اتنی گزارش کروں گا، بارش کتنی بھی تیز ہو جائے جب تک ممبر والی اجازت نہ دیں یہ محفل نہیں اکھڑنی چاہیے۔ اور آپ یقین کریں یہ بارش کے خطرے ہیں، اگر حالات نہیں سنورے تو ابھی آگ کی بارش ہونی ہے۔ جو بارش کے قدرے نہیں سنبھال سکتا وہ آگ کی بارش کیسے سنبھالے گا؟ بہت غور سے میری بات سنیے گا، بہت غور کے ساتھ۔ انداز بیان میرا بہت شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرا ایمان کہتا ہے اگر اس بارش کو بھیگ کے کوئی بیمار ہو بھی گیا نا اور مر گیا اس بیماری میں تو فکر نہ کرنا، فرشتے قبر میں سوال کرنے بعد میں آئیں گے، مدینے والا پہلے آ جائے۔ فرشتے بعد میں آئیں گے، حضور پہلے آئیں گے، اور جب دیکھیں گے نا وہ آیا ہے جو میری محفل میں بیمار ہوا تھا، قسم خدا کی پھر کیا کہیں گے فرشتوں سونے دو، بڑا تھکا ہے سونے دو۔ اگر حضور نے اتنا کہہ دیا تو سمجھ لینا زندہ رہنا بھی کامیاب اور مر جانا بھی کامیاب۔ کئی بار لوگ محنتیں محفلیں کری ہیں، ہم نے دیکھے لوگ، بہت غور سے سننا میری بات، توجہ بیٹے توجہ، اللہ سلامت رکھے بیٹے۔ اتنے سارے یہ موبائل لگے، آپ ذرا سن لیں سامنے سے، موبائلوں پر روز سنتے ہیں، ذرا سامنے سے سنیں۔ میں تھوڑی دیر آپ سے بات کروں گا، اور رات کا 1 بج چکا ہے۔ مولانا شفیع صاحب کی محنتیں اور اراکین کمیٹی اور علاقے کے افراد کی یہ مہینوں کی کوشش ہے، ایک رات کا جلسہ نہیں ہے، یہ مہینوں کی کوشش ہے، یہ مہینوں کی محنتیں اس میں شامل ہیں۔ آپ آواز کم نہ کریں اس کی بھائی، کوئی بات نہیں، آپ اس کی آواز کم نہ کریں، بہت اچھا ساؤنڈ آپ کا بول رہا ہے، بہت اچھا بول رہا ہے، بس تھوڑی سی آواز کھلی ہے۔ جس کو جہاں جگہ مل جائے، بابو دیکھو غصہ نہ کرے، کسی پہ کوئی غصہ نہ کرے، جہاں جس کو جگہ مل جائے وہی بیٹھ جائے۔ لوگ مرتے ہیں یار، یہ ایک رات کا جلسہ نہیں ہے، یہ مہینوں کا جلسہ ہے۔ ایک جلسہ کرنے کے لیے کئی مہینے لوگوں کو چوتیاں رگڑنی پڑتی ہیں، کسی سے 10 روپے، کسی سے 20 روپے، کسی سے 50، کسی سے 100۔ یہ تو وہ تذکرہ کیا میں نے جو بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو چندہ کرنے والوں کو تانے بھی دیتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں۔ بہت غور سے میری بات سنیے، تانے بھی دیتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں۔ جو ابلیس کے بھائی ہیں، جو پیسے نہیں دیتے، وہ تانے بھی دیتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، ابھی علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ جو استاد الاساتذہ بھی ہیں، شیخ الخطبہ بھی ہیں، یاد رکھیے گا یہ وہ اثاثہ ہے ہمارا۔ بھی حضرت گفتگو کر رہے تھے، میرا دل دکھ رہا تھا، حضرت کو کہنا پڑ رہا تھا کہ مجھے سنو، ہم اتنے ظالم ہو چکے ہیں، جن کی انگلیاں پکڑ کے چلنا سیکھے ہیں، ہم انہیں عزتیں نہیں دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے جیسے کتنے ہماد آئیں گے،
اور آ کر کے چلے جائیں گے، ذکر مصطفیٰ قیامت تک باقی رہے گا، حضور کا ذکر قیامت تک رہے گا۔ میرے چلے جانے سے ذکر نہیں مٹے گا، 10 خطیبوں کے مر جانے سے ذکر نہیں جائے گا۔ مہربانی کرو یار، جہاں مشہور لوگوں کو بلاتے ہو وہاں پرانے لوگوں کو ضرور بلایا کرو۔ انصاف کیا کرو، پرانے لوگوں کو بلایا کرو۔ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ دامت اللہ العالی بڑی روک روک کے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، تھام رہے تھے، رکو مجھے سنو، سنا کرو یا سنا کرو۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، علم کتابوں میں ہوتا ہے لیکن تجربہ کتابوں میں نہیں ہوتا۔ علم سیکھنے کے لیے 5 سال کافی ہوتے ہیں لیکن تجربے کے لیے 70 سال ضروری ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ 1 سال میں آپ کو 70 سال کا تجربہ آ جائے تو اپنے بڑوں میں بیٹھا کریں۔ کس میں بیٹھ رہا ہے؟ اپنے ابھی سب نہیں بول رہے، اپنے بڑوں میں بیٹھا کرو۔ بات مانیں گے نا میری؟ میں اندازہ کر لوں کتنا مانیں گے؟ ذرا سارے لوگ حضور پہ درود پڑھ کے سنا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی وسلم علیہ وسلم وشفیعنا ونبینا مولانا محمد وعلى الوجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے بڑوں کی باتیں مانا کریں، تجربہ کیا کریں، ان سے تجربات حاصل کیا کریں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا اسے بہت غور سے سنیں۔ ہم ہر ایک کا ہی معاملہ ہے، جس کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، بچہ جتنا ہوشیار ہوتا ہے نا تو باپ کی فکر اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ جب بچہ 8 سال کا ہوا تو ماں اور باپ کہانی سناتے ہیں، کہتے بیٹے یہ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہو نا یہ فلاں سیٹ کی بلڈنگ ہے۔ بچہ کہتا ابا ہمیں اس بلڈنگ سے کیا لینا دینا؟ تو باپ کہتا بیٹے نے بتانا یہ مقصود ہے، اس کا باپ ٹھیلا لگاتا تھا، آج اس کے پاس 4 مالا بلڈنگ ہے، 5 گاڑیاں ہیں، اس کے باپ کو پیٹ بھر کے ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تھا۔ بیٹے بتانا یہ مقصد ہے اتنی محنت کرنا کہ اس سے اونچی بلڈنگ مل جائے۔ یہ بچے اپنے باپ اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار کب تک چلے گی یہ باتیں؟ کب تک اپنے بچوں کو امیر بننے کے راستے دکھاؤ گے؟ کب تک ان کو کروڑ پتی بننے کے راستے بتاؤ گے؟ یہی سبق ہے جس نے بھائی کو بھائی کا گلا کاٹنے پہ مجبور کیا، اسی دولت کی بھوک ہے جس نے بہن کا گریبان پکڑ کے کچہری میں لا کے کھڑا کر دیا۔ یہی تمہارا سبق ہے جس نے اپنوں کو اپنوں کا قاتل بنا دیا۔ یہی امیر بننے کی بھوک تھی جس نے اپنوں کو اپنوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ سبق یہ نہ پڑھا، سبق وہ پڑھا جو صحابہ اکرام اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، جو حضور کے دیوانے اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کسی استاد نے کہا تھا کلاس کے اندر سوال کیا، بچوں بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مجھے ڈاکٹر بننا ہے، دوسرا کھڑا ہوا اس نے کہا انجینئر بننا ہے، تیسرا کھڑا ہوا اس نے کہا مجھے ماسٹر بننا ہے، چوتھا کھڑا ہوا اس نے کہا ڈپٹی بننا ہے، پانچواں کھڑا ہوا کہنے لگا کلیکٹر بننا ہے، چھٹا کھڑا ہوا اس نے کہا مجھے یہ کچھ نہیں بننا۔ کہا تو کیا بنے گا؟ کہا مجھے مصطفیٰ کا صحابی بننا ہے، آقا کا صحابی بننا ہے۔ سر پہ کر کے استاد بیٹھ گیا، کہنے لگا غیرت ہے، اس بچے کو کیسے پتا چلا تو صحابی کون ہوا کرتے ہیں؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ میری عادت ہے میں کسی بندے کو یہ بھی نہیں کہتا ہوں تو نعرہ لگا تاکہ مجھے ڈسٹرب نہ ہو۔ پتہ ہے تقریر اتنی محنت سے ہوتی ہے کہ پسینہ سردی میں بھی یہاں آ جاتا ہے۔ ہاں یہاں جوہر دکھانے نہیں آئے، میں سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بھائی مہربانی کریں، تیری مشین پھکے گی پیسہ مجھ سے لینا، لیکن اب اس میں ٹن پن کن مت کر۔
توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ اس میں اتنے پیسے کی مشینیں نہیں ہے جتنی اس جلسے سے لوگوں کی امیدیں جڑی ہیں. بس تھوڑا سا ذرا سنبھل کے بیٹھے. استاد سے پکڑ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا حیرت کی بات ہے, ڈاکٹر بننا سمجھ میں آتا ہے, انجینئر بننا سمجھ میں آتا ہے, انجینئر بننا سمجھ میں آتا ہے, انسپیکٹر بننا, وکیل بننا, جج بننا سمجھ میں آتا ہے, صحابی بننا سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ بیٹے بتا تو صحیح یہ صحابی کون ہوتا ہے؟ کہا مجھے اتنا تو نہیں پتا, لیکن میں نے اپنی ماں سے سنا ہے کہ صحابی بھی کوئی شے ہوتی ہے. یہ بیٹے بتا تو صحیح تو نے صحابی بننے کا خواب کیوں دیکھا؟ کہ میری ماں نے مجھے بلال کے قصے سنائے ہیں, میری ماں نے مجھے ابو بکر کی باتیں سنائی ہے, میری ماں نے مجھے عمر کے قصے سنائے. میں نے دنیا کو پڑھا ہے اور دنیا کو سنا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی بادشاہ, کوئی امیر, کوئی وزیر اتنا امیر نہ ہو سکا جتنا بڑا مصطفیٰ کا صحابی ہوا. اپنا ساؤنڈ خرید لو, ہر سال جلسہ کرتے ہو, اپنا خرید کے رکھ لو, سال میں 3 بار کرتے ہو, کب تک پریشان ہوگی کسی کے کہنے میں. تو اس نے کہا کہ میں نے جیسا نبی کے صحابہ کو پایا ویسا 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 آئے دن سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہو اتنا ظلم ہو رہا ہے. یہ جو مسلم لڑکیاں باپ کی تحریر چھوڑ کے جا رہی ہیں, ان کو کتے کی طرح مار کے مچھام سے مارا جا رہا ہے, کتے کی طرح کوٹا جاتا ہے. ان کا مشن ہے اسلام کو تکلیف دینا. ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی؟ مگر میں دنیا کفر کو چیلنج کرتا ہوں, تمہارے سارے میزائل اپنی جگہ, محمد کے غلاموں کا حضور سے عصمت اپنی جگہ. اپنی جگہ ہے. سچ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا. عمر کوئی کتابی قصہ نہیں, ابو بکر کوئی داستان نہیں, عثمان کوئی کتاب کی لکھی ہوئی صرف عبارت نہیں, ابو بکر عمر نبی کی درسگاہ میں تیار کی ہوئی ذاتوں کا نام. کہتے ہو ہمارے پاس کیا ہے, تمہارے پاس کیا نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی, تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے. تجھے کیا نہ ملا جسے حضور مل گئے اسے سب کچھ مل گیا ہے. مجھے بتا تو سکی آج کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے, تم نہیں جانتے اپنے اسراف کو, ہمارے آج بھی ایسے بزرگ موجود ہیں جن بیماریوں میں ڈاکٹر کہہ دیتا ہے یہ بچنے والا نہیں ہے, یا اس کا آپریشن ہونا ضروری ہے, اس کا پیٹ چاک کیا جائے گا, اس کا سینہ چاک کیا جائے گا, ٹانکے لگائے جائیں گے, تب تک یہ بچے گا نہیں. پھر تڑپ کے ہم اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, حضور بتاؤ تو صحیح کیا کرے. پھر وہ کیا کرتے ہیں, یہی جس کو ہم 2 ٹکے کا مولوی کہتے ہیں, جس کے پڑھنے والے کو ہم 5000 روپے کی تنخواہ کا امام سمجھتے ہیں, وہی